صلی محمد مولی محمد اب آپ اللہم صلی محمد مولی محمد. ڈھیر دعائیں آپ کے لیے. سب سے پہلے آپ سلامت رہیے. میرا مولا آپ کی زبان میں، آپ کے بیان میں تاثیر ولایت عطا فرمائے. میرا مولا آپ کو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ حصار ولایت میں رکھے. برائے خوشنودیے سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلوات. اللہم صلی محمد مولی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. اللہم صلی محمد مولی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. یا علی حق. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ آباد. برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. اللہم صلی محمد مولی محمد. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ تمام احباب کا، آپ تمام سامعین کا، ناظرین کا، مومنین کا اس ذکر کے ساتھ کسی بھی انداز میں وابستگی ہے جو اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، جو بعد میں سماعت فرمائیں گے، جو اس کا حصہ ہیں، میرا مولا آپ سب کا اس ذکر کا حصہ بننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص جتنے احباب، انتصار بھائی، ہماری بہنیں، مومنین عزادار، جس نے بھی اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش کی ہے، جو بھی کوشش کی ہے، جو بھی سعی کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر آپ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. یقیناً آپ کے دلوں میں بھی بہت سی دعائیں ہوں گی، اور آج کا دن ہی ایسا ہے کیونکہ آج کا یہ ذکر منسوب ہے تاجدار ولایت میرے مولا سرکار موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میرے مالک کی ذات اقدس سے. آج ان کا ظہور اجلال ہے اس عالم ناسوت میں. میرے بادشاہ نے ہمیشہ سے موجود اپنے نور کو بشریت کی آنکھوں کو اجازت دیتے ہوئے ظاہر فرمایا. آج کا یہ دن ظاہری بات ہے ہم ایام ازاں میں ہیں، اور ظاہری طور پر یہ جو ایام ازاں ہیں ویسے تو مومن کا، عزادار کا، اہل ولا کا کربلا کے بعد ساری زندگی ہی ازاں ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے مالک رحیم کریم ہیں تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط جو مالک نے عطا فرمائے، تو اس میں مولا نے جو یہ مخصوص ایام ہیں ان میں غم ظاہری طور پر اس کی غم کی چادر اوڑھ لینے کا بھی حکم دیا ہے. تو انہی ایام میں میرے مولا کے ظہور کا یہ دن آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے اس دن میں ہم اس انداز میں مبارکباد نہیں دے سکتے، اس انداز میں جیسے محافل کا ایک انعقاد ہوتا ہے، کیونکہ غم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ہے بھی اور ہمیشہ رہے گا، یہی بقا کی ضمانت ہے. لیکن کیونکہ منسوبیت ہے میرے مالک سے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اپنی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جس ذات ذی وقار سے منسوب وہ دن ہو، عنوان ہو، محفل ہو، انہی پر گفتگو کی جائے، اور بالخصوص وہ ذوات مقدسات
کہ جن پر پورا سال نسبتاً کم ذکر ہوتا ہے، نسبتاً، جیسے کہ باقی ائمہ اطہار یا آل محمد کی ذوات پر گفتگو ہوتی ہے. تو میرے مولا سرکار موسی کاظم کی ذات اطہر بھی ہماری کم علمی کی وجہ سے انہی ذوات مقدسات میں ہے. کوشش کریں گے آج مالک کی ذات ذی وقار کے کچھ ایسے پہلو جو ہماری معرفت کے دریچوں کو کھولیں، جو ہمارے ظروف کو اور زیادہ کشادہ اور بلند کریں. اور ایک جملے سے میں آغاز کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دعا ایسی ہے جو آج کے دن تک پوری نہیں ہوئی تو آج مانگ لیجیے، آج دن ہی دعا کا ہے. کیونکہ سرکار باب الحوائج کا آج ظاہری ظہور ہے میرے مالک کا. ویسے تو آل محمد میں جتنی بھی ذوات ہیں سبھی باب الحوائج ہیں. آپ کسی سے بھی کچھ بھی طلب کریں، یہ سراپا عطا ہی عطا ہے. لیکن ٹھیک اسی طرح جیسے تمام صادقین میں میرے مولا محمد صادق، میرے مولا سرکار جعفر بادشاہ صادق، سبھی زین العابدین ہیں، سبھی سید الساجدین ہیں، لیکن میرے مولا سے منسوب ہو گیا. سبھی باقر العلوم ہیں لیکن میرے مالک سے منسوب ہو گیا. تو اسی تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو سبھی باب الحوائج ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ذوات ایسی ہیں کہ معصوم نے، یہاں پر یہ نقطہ میں ابتدا میں کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ گفتگو جو ہے وہ اسی لگے بندے وقت کے اندر رہتے ہوئے ہو. اس لیے میں تھوڑا سا میں نے 3 سے 4 منزلیں طے کرنی ہیں. میں چاہوں گا کہ آغاز سے ہی بنا تمہید کے چلوں اور بس پھر چلتے رہیں. کچھ ذوات مقدسات ایسی کہ آپ اگر سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بشر کی زبان سے ان کے لیے القابات ملیں گے. معصومین ہیں، آل محمد کی ذوات ہیں، لیکن بشر نے کچھ القاب جو ہیں وہ منسوب کر دیے. وہ جیسے کہ میں ایک بات کروں، ایک بہت بڑی ہستی، ایک ایسی ذات، ابھی چند دن پہلے ہم مخدومہ عالیہ پر ہی گفتگو کر رہے تھے، پاک بی بی شریقۃ الحسین. تو ایک اسم بی بی کا جو بہت لیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے مجالس میں، آپ اکثر سنتے ہوں گے، ام المصائب. تو یہ میں بات اب چلی ہے تو میں یہاں تمثیل کے طور پہ بھی اسی اسم کی بات کر لیتا ہوں، پچھلی مجلس کا تسلسل بھی ہو جائے گا کہ یہ والا جو لقب ہے یہ کسی معصوم نے نہیں دیا. یہ میں آپ کو بتلاؤں، یہ کسی معصوم کی بی بی کی زیارت میں جو معصوم کی طرف سے ہے، یا فضائل جو معصومین اپنے ہی خانوادے کے مختلف ذوات کے جب مولا پڑھا کرتے ہیں، کوئی بھی میرا بادشاہ. تو یہ ام المصائب جو لقب ہے نا بی بی کا، جبل الصبر تو ملتا ہے بی بی کا لقب، ام المصائب نہیں ملتا. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. دراصل لوگ وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، نیت بنیادی طور پر. تو اگر کہنے والے کی نیت جو ہے وہ بی بی کی ذات سے منسوب ان مصائب کے بیان کی طرف ہے تو اس لیے پھر وہ کہنے دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن میں نے یہ تمثیل کے لیے اس لیے رکھا کہ کئی ایسے القاب ہیں جو مخلوق کی طرف سے، جو مومنین کے عزاداروں کی طرف سے مالکوں کو پکارے گئے، کسی کو کوئی، کیونکہ ہر اچھا اسم اسی کا ہے، ہر اچھا اسم تو پکارے گئے. اسی طرح باب الحوائج، باب الحوائج یہ ایسا اسم ہے جو دونوں اعتبار سے ملتا ہے. یعنی باب الحوائج اسم آل محمد کی کچھ ذوات مقدسات میں مخلوق کی جانب سے بھی پکارا گیا، جیسے کہ آل محمد میں کئی ذوات ہیں، کئی ایسی شہزادیاں ہیں، پاک بیویاں ہیں کہ جن کے لیے ام المصائب، جن کے لیے باب الحوائج کا جو ہے وہ بی بی شریفہ خاتون صلوات اللہ سلام اللہ تعالی، میں نے اس لیے بتایا اسم لکھے تلاوت فرمایا کہ اندازہ ہو سکے. آپ عرب میں جائیں تو وہ باب الحوائج جو ہے وہ ابھی بھی کہا جاتا ہے. ایسے اسی طرح عراق میں مختلف آپ مقامات پر آپ جاتے جائیں، ایک طویل فہرست ہے، میں اپنے عنوان پہ ہی رہوں گا. لیکن کچھ ذوات ایسی ہیں کہ آل محمد جو خود باب الحوائج ہیں وہ انہیں باب الحوائج کہہ رہے ہیں. یہ بات بڑی نقطے کی اہم ہے.
اور ان ذوات میں سے یہ میرے مولا سرکار موسیٰ کاظم میرے جو بادشاہ ہیں ان کو معصومین نے خود باب الحوائج کہا ہے. سرکار علی بادشاہ علی رضا مالک میرے جو مولا ہیں انہوں نے اپنے بابا کو اسی طرح تسلسل میں آپ آگے جائیں تو مولا تقی سے مولا نقی سے یہ روایات ملتی ہیں کہ جن میں تسلسل سے سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ کو باب الحوائج کہا گیا. یہاں پر اب ایک نقطہ بڑا کمال ہے جو اس بات کو، کیونکہ میں نے کہا نا آج دینی دعا کا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ممبر سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اور ممبر سے وابستگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ عقیدے کے معاملات کو بھی درست رکھا جائے. تو یہ بڑی کسوٹی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے ہمارے کہ محرم کے ایام ہیں، عشر اول ہے، عشر ثانی ہے، یا دیگر ایام محرم ہیں، ایام سفر ہیں جو کہ مصائب میں اس سے بھی زیادہ. تو اکثر مجالس کے بانیان ہیں یا مومنین ہیں یا عزادار ہیں، سامعین ہیں، وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم نے اسی در سے مانگنا ہے، اسی در سے لینا ہے. لیکن ایک بار تو دل میں یہاں پر ایک بڑا ہی بھاری ایک بوجھ سا پتھر سینے پہ محسوس ہوتا ہے کہ جن ہستیوں پہ ہم رو رہے ہیں ان کے مصائب پہ رو رہے ہیں، اور پھر ہم ساتھ ہی ایک دعاؤں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. مگر معلوم بالنیات، کیونکہ نیت ہے وہ لینے والا کہاں جائے اور وہ کدھر جائے. میں ایک جملہ کہوں اگر برا نہ مان لے، میں اپنے پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، اب جو اس کا حصہ بننا چاہے. معاملات یہ ہیں انتصار بھائی اور میرے باقی دیگر جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت مجھے سن رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اس زمانے میں رہتے ہوئے لشکر یزید میں گھرے ہوئے ہیں. سنیے گا، لشکر یزید میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم لشکر یزید کا حصہ بن گئے ہیں یا صرف درمیان میں کھڑے ہونے کی وجہ سے لشکر یزید چاروں طرف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو باہر سے دیکھ رہا ہے نا وہ کسی دوسرے سے تصدیق نہیں کرے گا. آپ لشکر یزید میں ہیں یا لشکر یزید کا حصہ بن گئے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر آپ کو لشکر یزید کی طرف پایا گیا تو پھر آپ وہیں کے ہیں. آج کے زمانے میں کیا کریں، چاروں طرف لشکر یزید نے گھیر رکھا ہے. میں بتاؤں کیا کریں، گناہ ہوتے ہیں سبھی سے ہوتے ہیں، بدکاریاں ہو جاتی، مالک تیرے گناہ گار بندے ہیں، بدکار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں تیری. صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو پھر کچھ نہ کچھ ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے. اور تیری رحیمیت کریمیت پہ جب تیری نظر جاتی ہے تو ہمیں اپنے گناہ بڑے چھوٹے لگتے ہیں، ہم پھر پشیمان ہوتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں تو پھر معاف، ہم پھر گناہ کرتے. ہم ہیں جو یہاں، اب کریں کیا؟ کم از کم 2 محرم کو کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہور جیسا عقیدہ رکھنے کی کوشش کرو. کیا بات ہے، کم از کم یہ بات کیوں کہی ہے میں نے؟ کیا ہور جانتا نہیں تھا کہ اس نے گناہ کیا کر دیا ہے، اس سے غلطی کیا ہو گئی ہے، وہ کر کیا بہت اچھی طرح جانتا تھا. کیا کیا ہور نے؟ انتظار کیا، پچھتا رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے، توبہ کر. 3 4 5 6 7 8 9 بس. اب اگر اس 9 محرم کے بعد اگلا دن ہور ایک بھی گزار دیتا، ہور بھی لشکر یزید میں ہی تھا، کیونکہ وہ وہاں تھا. حصہ ہے یا نہیں یہ بات نہیں ہے، اب لڑے گا یا نہیں یہ بات نہیں، وہاں ہے. یہی ہماری آج کی کہانی ہے. ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی نقطے پر کچھ ایسا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ بڑی غلطی ہوگی، پشیمانی ہے. اب کریں کیا؟ اب یہ کریں کہ جب وقت کا حسین طبلِ جنگ بجائے
اس سے پہلے پہلے لشکر یزید چھوڑ کے حسین کی طرف آ جاؤ، وہ تمہیں یہ کہنے بھی نہیں دے گا مولا معاف کرو، اپنا لے گا۔ کیا بات ہے، اپنا لے گا، اس سے پہلے آ جاؤ، بس اس سے پہلے آ جاؤ۔ یہ جو دعا ہے نا مولا سرکار امیر بادشاہ، وہ میری پہلی منزل یہی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ آج ایک خاص انداز میں بات کر کے پھر آگے بڑھوں۔ مولا سرکار امیر کا بڑا با کمال مولا نے فرمان دیا، مولا نے کہا ہے ہمارا اور تمہارا دعا اور ندا کا رشتہ ہے، دعا اور ندا کا رشتہ۔ پھر ایک اور جگہ مولا نے فرمایا جو اکثر پڑھا جاتا ہے زیادہ، یہ والا کم پڑھا جاتا ہے، کیا مولا نے کہا اس کا اور ہمارا دعا اور ندا کا رشتہ ہے۔ اچھا اب یہ راز کیا ہے؟ مولا سے جب پوچھا گیا، مولا نے کہا تم ندا اسے دیتے ہو، دعا پوری کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے۔ دعا اسے دی جاتی، یا رحیم و کریم ارحم الراحمین۔ اب دیکھیں نا کتنی دعائیں ہیں مخصوص ہم اہل تشیع میں، کتنی دعائیں ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گا دعاؤں کے آخر میں آپ کو مالک کا یہ اسم ملے گا، ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اہل سنت کے یہاں بھی کیا معنی ہے؟ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب اس کا مطلب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ رحم کرنے والے کئی ہیں، لیکن جو وہ ایک ہے نا وہ ان سب میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم جب سے آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے روح پھونکی ہے، تب سے لے کر جب وہ جو انتظار میں بیٹھا ہے وہ فرشتہ سور پھونک دے گا، تب تک بنی نوع انسان ہی کیا مخلوقات الہیہ نے کریمیت کی اس سے بڑی مثال دیکھی ہی نہیں جو حسین نے کربلا میں دکھائی ہے۔ بے شک ایسے کہاں دیکھی اس سے بڑی مثال؟ اور آ رہا ہے علیہ السلام کر لیں، عیسائی آ رہا ہے، وہ وہاب آ رہا ہے، علیہ السلام کر لیں، کیسے نصرانی آ رہا ہے، عبد مسیح آ رہا ہے، علیہ السلام کر لیں، صحرائی قزاق ہے، عبداللہ آ رہا ہے، علیہ السلام کر لیں، تاجر ہے، علیہ السلام کر لیں، فقیہ ہے حبیب، علیہ السلام کر لیں۔ مولا سب کو ایک ہی کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اب کاش یہ ایک صف میں جو محمود و ایاز کھڑے ہیں نا، مسلمانوں کی نظر اس سے آگے بھی جائے، ایک ہی صف میں حسین و حبیب بھی تو کھڑے ہیں، کیا بات، کیا بات، ایک ہی صف میں علی اکبر اور جان بھی تو کھڑے ہیں، یہ نظر نہیں آ ندا اس کو دیتے ہو، دعا، دعا اور ندا کا رشتہ ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے نا، کوئی مالک مجھے اولاد عطا فرما دے، بیٹا بیٹی، روزگار، زمین جائیداد، مولا ظرف عطا، مولا معرفت عطا کر، مولا مجھے تو چاہیے، کوئی دعا، مولا میں نے جو عبادت کی اسے قبول فرما، دعا ہے۔ ایک بات بتائیے، ایسی بات آج میں آپ کے ساتھ جی ہے، بس میرا باب الحوائج ہے، میرا جی ہے آج کی اس گفتگو میں اگر یہ دعا معنی و مفہوم دعا آپ تک پہنچ گیا نا تو یہ بات طے ہے اس اسم کی قسم، آج آپ باب الحوائج کا صدقہ باب الحوائج سے وہ دعا پوری کروا لیں گے جو نہیں ہوئی ابھی تک، جو رہ گئی۔ انہیں عطا کرنا آتا ہے۔ ایک انجینئر ہے نا، کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پل تعمیر ہو رہا ہے، عمارت تعمیر ہو رہی ہے،
اب ایک میرے جیسا کوئی عام جاہل سا شخص گزر گیا ساتھ سے، انجینئر صاحب یہ پل کو آپ نے یہاں سے اگر تھوڑا سا کوئی 10 فٹ اور اونچا اٹھا دیتے نا بڑا مزہ آتا اوپر جا کے. تو انجینئر صاحب کیا کہیں گے؟ بات سنیے، آپ کا جو کام ہے نا آپ وہ کیجیے، مجھے میرا کام مت سکھائیے. مجھے پتا ہے یہ کتنا اوپر جائے گا اور کتنا نیچے آئے گا. بس ہم بعض اوقات غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. قبلہ بس آپ دعا کر دیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، بس یہ دعا اتنے سال سے یا یہ دعا ہم مانگ رہے. یہ اس ایک جملے میں سارا راز بند ہے. کیا خیال ہے میں انجینئر صاحب کو بتاؤں گی جی یہ 10 فٹ پل ذرا اوپر اٹھا لیں؟ ارے یہ آپ نے کیا کیا، 33 منزلیں بنا دی اس کی، بس 2 اور بڑھائیے 35 کر دیجئے، 5 اور بڑھائیے، راؤنڈ فگر کریں 40 کر دیں. بھیا میں آپ کی راؤنڈ فگر نہیں دیکھ رہا، میں نے بہت سے معاملات دیکھنے ہیں. زمین کی نرمی، اس کی مٹی کتنا، اس کی ڈیپتھ کتنی لی ہے میں نے، کتنے میں نے بڑے معاملات دیکھنے. آپ کیا جانے، یہ میرا کام ہے. یہی ہے مفہوم دعا. ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہوئے عطا کرنے والے کو اس کا کام بتا رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں، ایسے دے، یہ نہیں وہ دے. انصاف سے بتائیے، اپنے اندر خود ہی جھانک کر. اور پھر اس کے بعد تیزی سے میں مالک کے فضائل کے کچھ، مالک کے مناقب، مالا کے کچھ اسرار میں یقیناً میری کوشش ہے کہ وہ بھی آپ سے بانٹ لوں. انصاف سے سب خود اپنی جانب دیکھتے ہیں، میں ایسے اپنی جانب دیکھتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں تو ذرا اندازہ بھی رہتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا ہے مولا جیسے تیری مرضی، مولا جیسے تیری رضا، مولا ایسے کر دے ویسے کر دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے کر دے. اس کا کام اس پر چھوڑ کے تو دیکھو. اس کا کام. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں عملی طور پر. یہ چند دن پہلے میں یہ ادھر ہی پنجاب میں ایک شہر ہے کمالیہ، قدر بڑی مشہور ہے ماشاءاللہ ان کی، اس حوالے سے ساری دنیا میں پہچان. میں مولا کا ذکر کرنے وہاں گیا تو جو بانی صاحبان تھے، اب میں ممبر پہ جانے لگا تو کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بھی کیا پڑھیں گے، جیسے میری عادت ہے میں تمام بانیوں سے لازمی ممبر پہ جاتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا سنیے گا آپ، اگر کوئی آپ کی فرمائش ہے تو بتا دیجئے کوئی عنوان اگر آپ سننا چاہتے ہیں. کیونکہ پوری 1 سال انتظار، 1 سال کی محنت سے بانی فرش عزا بچھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ حق ہے کہ پڑھنے والا پوچھے. وہ کچھ اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے کہ ذاکر صاحب آئیں گے، میں یہ کہوں گا وہ یہ پڑھیں، اور ذاکر صاحب آئیں بھی، خطیب صاحب آئیں بھی اور پڑھ کے اپنی مرضی کا چلے. تو میں ضرور پوچھتا ہوں. تو اب وہ کچھ بتا رہے تھے، ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے میں. اب وہ اسی علاقے کے قرب و جوار کے جو شہر ہیں وہاں پہ جہاں میں مجالس پڑھتا ہوں، تو وہ جہاں جہاں آ سکتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے ان کو آواز دے کے کہا بانی صاحب کو، انہوں نے کہا جی بات سنیں، اگر آپ میری مانیں نا تو زیدی صاحب کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں. آپ جب زیدی صاحب کو یہ کہیں گے کہ یہ پڑھیں تو یہ بس وہی پڑھیں گے اور ممبر سے اتر آئیں. آپ ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ کے دیکھیے پھر یہ کیا کیا پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. اب وہ اپنے نظریے سے یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا مولا کو مولا کی مرضی پر تو چھوڑیے. کیا بات ہے. بہت پھر دیکھیے، پھر آپ کو دیکھیے لگ بھگ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں 15 منٹ کی یہ تمہید ہو گئی ہے اس ایک جملے کی محنت کے لیے میں نے کی ہے. آپ یقین مانیے، آپ مالک کو مالک کی، مولا کو مولا کی، وہ جو ہے نا جس پہ کسی اسم کا اس کو اس کی رضا منشا مشیت پر چھوڑ کر، خود کو اس پر چھوڑ کر دیکھو، تب تمہیں اس لمحے حقیقت میں معلوم ہوگا باب الحوائج کہتے کسے ہیں. کیا بات. ہم نے صرف لفظی اعتبار سے تشریح کی نا، باب الحوائج حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ، جہاں حاجتیں پوری ہو جائیں. مولا موسیٰ کاظم، آج جس بادشاہ کا ذکر ہے، جن کے نام کی آپ نے محفل
آج آپ نے یہ سجائی ہے، جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اور ہم جن کے حضور ہم سجدہ عبدیت اپنا سجدہ ذکر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں مالک کو، باب الحوائج، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ ایک بات بتائیے، کتنے علوم ہیں جو انسان کو عطا کیے گئے، آج تک کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے ہم۔ تو مولا علی کو کتنے علوم آتے تھے؟ اب یہ سوال ہی بذات خود گستاخانہ ہو گیا۔ آپ یہ سوال کرنے والے کو کہیں گے کیا سوال کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی؟ خالق علم ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے پوچھے سوال کیوں کیا، سوال سے یہ بھی تو پوچھیں۔ اب اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں تو میں کہوں گا بھائی دیکھیے مالک کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ علم کی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی شاخ بھی اس دروازے سے ہو کے نہ گزری ہو؟ پاسبل نہیں، ناممکن ہے۔ علم یہیں سے گیا ہے، یہیں سے آئے گا، یہیں سے حاصل کرو گے۔ جو یہاں سے نہیں کیا وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کیا سوچ سکتے ہو چھوٹی سے چھوٹی دعا سے لے کر بڑی سے بڑی دعا کوئی ایسی ہے جو باب الحوائج کے دروازے سے نہیں گزری؟ کیا ہے ہی نہیں، ہو سکتی نہیں ہے، ورنہ باب الحوائج پر باب الحوائج یہ طلاق ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے یہ معصوم نے کہا ہے، یہ معصوم نے کہا ہے۔ ایسے میں نے پھر کہا آل محمد میں سبھی، لیکن کچھ ذوات ہیں جن کے لیے مخلوق میں مشہور ہو گیا، لیکن کم از کم ابھی جو میں بات کر رہا ہوں تو میرے اس مالک کو معصومین نے کہا۔ حاجت مخلوق کیوں کہتی ہے یہ بات آپ سمجھ گئے تو بس یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر میں پہنچا پایا آپ کو، آپ عرب جائیے، آپ کیجیے یہ بی بی کو آپ باب الحوائج کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ جائیے اور سرکار شاہ محمد آپ ان سے کہیے ان کو آپ باب الحوائج کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو یہ کہیں گے جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے بڑے آباء و اجداد ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہم جو بھی مانگتے ہیں مراد پوری ہو جاتی ہے۔ باب الحوائج کہتے ہیں، یہی جواب ہوگا، ہے ہی یہی جواب اور ہوگا بھی یہی جواب۔ اب آپ مجھے بتائیے مولا موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی رضا بادشاہ، مولا تقی بادشاہ، مولا نقی بادشاہ، وہ باب الحوائج کہہ رہے ہیں مولا موسیٰ کاظم کو۔ تو سوچئے ذرا امام ہو کر ان اماموں نے مولا موسیٰ کاظم سے کیا کیا مانگا ہوگا جو ادھر سے عطا ہوا، تو انہوں نے کہا باب الحوائج۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، امام ہو کر، امام ہو کر مالک کا اسم موسیٰ کاظم۔ دوسرے اسم پر میں 1 منٹ کے لیے رکوں گا، پہلے اسم پہ ایک ہی جملہ ہے میرے پاس، یہ میرے بادشاہ، اور اس جملے کی مجھے پتا ہے تمام جو ہمارا یہ ولایلی جو تمام چینل ہے، ان تمام چینل اور اس چینل کے جتنے بھی منتظمین ہیں، انتظامیہ ہے، اس کو سنوارنے والے، اس کو چلانے والے، ان سب کی طرف سے جو داد ہے نا وہ تو مجھے پتا بھی انتصار بھائی کی طرف سے ہو جائے گی، دعا جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کی طرف سے ہو جائے گی، اور لائیو جا رہا ہے نا، بعد میں آنے والے بھی آ کے سنیں گے۔ یہ جب تک سنا جاتا رہے گا مجھے پتا ہے اس کی داد بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی، لیکن میں کہوں گا ایک ہی بار، یہ میرا بادشاہ مولا سرکار کاظم، یہ میرا مولا تب بھی موسیٰ تھا جب موسیٰ منہ اور سا کے درمیان تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی مدد حق ہے، جیو قبلہ، کیا بات، آپ سلامت رہیے۔ کیا بات کیا۔ اکثر یہ میرے مالک کے اسم کو لے کے بات ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، اہل تشیع سے کیا جاتا ہے یا اہل تشیع میں ہی کر لیتے ہیں اکثر جوانوں سے، ہمارے بچوں سے، ماتمی عزادار، کیونکہ اس سے پہلے کے جتنے آپ دیکھیں گے زوات، مالک محمد اسم رکھا گیا آپ کو کہیں نہیں، مولا علی بادشاہ کا اسم آپ کو کہیں،
مولا حسن حسین، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آگے پھر مولا علی اور وہی پھر جعفر، ٹھیک ہے. تو سرکار مولا موسیٰ، یہ اگر آپ ائمہ طاہرین میں آل محمد کے تسلسل میں چلتے آئیں تو یہ آپ کو وہ پہلا اسم ملے گا کہ جس کے بارے میں سامنے والا سوال کر سکتا ہے جی 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 وہ ہے نا سرکار موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی بس یہ تب بھی موسیٰ تھے جب موسیٰ منہ اور ساق کے درمیان تھا. کیا بات ہے قبلہ، بہت پیاری فکر، تب بھی بہت موسیٰ. پیاری فکر، بہت پیاری. کاظم لفظی اعتبار سے کہتے ہیں غصہ پی جانے والا. لفظی اعتبار سے کاظم کا آپ اگر نام کا معنی سرچ کریں تو غصہ پی جانے والا، صبر کرنے والا، بردبار، متحمل. جیسے میں نے ابھی چند روز پہلے یہاں ٹھوکر نیاز بیگم میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ، تو وہاں میں نے کہا کہ علی اسم کا جو معنی ہے وہ کیا جاتا ہے بلند. علی اسم کے معنی بلند ہیں، لیکن یہ والے معنی اسم علی کا حق نہیں ادا کرتے. اسم علی کا کم از کم بشریت اور لسانیات کی قید میں رہتے ہوئے جو اس اسم کا حق ادا کر سکے وہ ہے ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو، سلامت کیا بات ہے. آباد رہیے. تو اسی طرح کاظم غصہ پی جانے والا، ہاں لفظی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے ضمن میں اگر چلیں، اب صرف اس اسم کاظم کی شرح اور تشریح میں جاؤں، آپ یقین مانیے صرف آج کی ہی مجلس نہیں، یہ باقی رہ جانے والا وقت بھی اور اس کے سوا 3 4 5 مجلسیں مجھے چاہیے کہ اس کی میں شرح کروں، اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں کہ کاظم ہے کیا اسم. پھر مالک کی ذات پر گفتگو شروع ہوگی اس کے آگے، یعنی یہ کم از کم عشرے کا متحمل ہے. میں کوشش کروں گا اس کو 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے جلدی سے 1 2 جملوں میں رکھ دوں. غصہ پی جانے والا لفظی اعتبار سے، حقیقت میں نہیں. اب آپ ذرا حقیقت دیکھیے. حقیقت کیا؟ حقیقت بتاتا ہوں آپ. دیکھیے ایک ہوتی ہے، اب اس مثال کو سمجھ لیجئے گا آپ، یہ مثال آپ تک پہنچ گئی تو آج بادشاہ کے سے منسوب اس دن کا ایک بڑا انعام آپ کو مالک کی طرف سے ہی یہ ملے گا. جو میرے پاس ہے مالک کی طرف سے آپ ہی کے لیے ہے، میں تو بیچ میں وہ ڈاکیا بن کے بیٹھا ہوں. تو ایک الگ تعارف ہو جائے گا، بالکل ایک الگ تعارف ہو جائے گا. آج آپ مالک کے اس اسم کو تلاوت کر کے جب یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں گے نا، اور پھر جو دعا والا میں نے معاملہ کہا ہے، پھر باب الحوائج بھی آپ کو پھر پتہ چلے گا آپ کو. باب الحوائج کاظم غصہ پی جانا. دیکھیے کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے کوئی بھی شے آ رہی، حرکت، جو شے حرکت کرتی ہے کوئی بھی آ رہی، اس کو روکنے کے لیے جو شے آپ کو درکار ہے وہ طاقت میں، وسعت میں، اپنے ظرف میں، اپنی سختی میں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ جنس پر اس کا انحصار ہوگا. اگر زیادہ نہیں، جملوں پہ میرے لفظوں پہ توجہ دیجیے گا کیونکہ لفظ ادھر ادھر ہوئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ہی ہو جتنی طاقت اور وسعت اس شے کی ہے جو اسے روک رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کوئی شے دیوار پہ ماری، ایک بال ہے آپ نے دیوار پہ ماری، وہ دیوار پہ لگے گی واپس آ جائے گی. اب آپ ایک اینٹ دیوار پہ ماری، دیوار پہ لگی نیچے گر جائے گی ایسے. اب آپ کوئی ایسی شے لیجئے جیسے کوئی بندوق ہے یا کوئی ٹینک ہے. اب آپ نے وہ ٹینک سے توپ کا گولا آپ نے فائر کر دیا،
تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ توپ کا گولا بھی دیوار پہ لگ کے واپس آ جائے گا یا اینٹ کی طرح دیوار پہ لگ کے نیچے گر جائے گا؟ نہیں، کیا کرے گا؟ اس دیوار کو پھاڑ کے پیچھے نکل جائے گا. کمزور ہوگی اگر پوری دیوار ہی گرا دے گا، ساری دیوار ہی گر جائے گی، ورنہ کم از کم جتنا وہ گولا ہے اتنا تو اس کے اندر سوراخ کر کے وہ پرے نکل جائے گا. ہاں، اب اگر چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو، پھر اس دیوار کی مضبوطی کو اس حد تک بڑھانا ہوگا جتنی حد پر اس گولے میں طاقت ہے. جتنی طاقت اس گولے میں دیوار میں اتنی طاقت پیدا کر دیں، اتنی مضبوطی، اتنی پکی اینٹیں لگا دیں، ویسا سیمنٹ لگا دیں. اب آپ گولا ماریں گے، اب وہ اینٹ کی طرح ہی لگا اور نیچے گر گیا. یعنی جو شے روکتی ہے وہ اتنی طاقتور ہونی چاہیے. اب ایک شیشہ ہے، ایک گھروں میں شیشے لگے ہوتے ہیں. اب یہ میرا بارگاہ بھی ہے، اسٹڈی روم بھی ہے، تو اس میں یہ شیشے لگے ہوئے ہیں. تو جو ایسا شیشہ ہے جو آپ خود دیکھتے ہیں، آئینہ جس کو بولتے ہیں. کچھ شیشے ہوتے ہیں جن میں آر پار دیکھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بلائنڈ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو اب اس شیشے پہ کوئی شے لگ جائے، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ہم سارا دن بچوں سے بچاتے رہتے ہیں، بھائی. لیکن ایسا ہی شیشہ ایک بلٹ پروف کار میں لگا ہوا ہے. اب آپ اس کے اوپر گولی ماریں، وہ اس شیشے پہ لگے گی گولی. اب اس شیشے کو کوئی بچہ زمین سے اٹھا کے کوئی چیز مار دے، ٹوٹ جائے گا. لیکن بلٹ پروف کار، اس کا جو شیشہ ہے، بلٹ پروف گلاس جو ہے، آپ گولی مارے. کیوں؟ کیونکہ اس شیشے کو اس حد تک طاقت دی گئی ہے جتنی ایک گولی میں طاقت ہوتی ہے. اور بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے کیلیبر کی جو گولی ہے وہ یہ سہ سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ بڑھے گی تو پھر وہ آر پار ہو جائے گا. یہ بھی بتا دیتے ہیں. اب اسی طرح پھر بڑھتے بڑھتے بم پروف تک آ جاتے ہیں معاملات. مقصد آپ کو سمجھانا، کیونکہ یہ سارا راز اسی میں بند ہے کہ جس نے روکنا ہے نا، اس کی طاقت کم از کم اتنی تو کر دو جس کو روکنا ہے. اس نے جس شے نے روکنا ہے اس کی طاقت کم از کم اتنی ہو جس کو روکنا ہے. اللہ رب العزت، اللہ کا جتنے اسماء جلالیہ ہیں، اسماء کمالیہ ہیں اور اسماء جلالیہ ہیں، جن سے جلال، قہار، جبار، ایسے جتنے بھی اسماء جلالیہ ہیں وہ جلال رکھتے ہیں. وہ نافرمانوں کو ان اسماء کے ذریعے جو ہے ان پر قہر برسایا جاتا ہے، ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. اور قرآن ان تمام باتوں کی دلیل کے لیے موجود ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے عذاب نازل کر دیے، پتھر کے کر دیا ان کو، بستیوں کی بستیاں اٹھائیں اور زمین پہ پھینک دیں. ایسے واقعات بھرے پڑے. آپ قصص الانبیاء پڑھیں، آپ کو اللہ کے عذاب کے، اس کے قہر کے، اس کے غصے کے، اس کے ایسے جو اس نے تباہ کر دیا. اب سنیے گا اور پھر خوش ہوئیے گا کہ کس مالک کے حضور سجدہ پیش کرتے ہیں، کس مالک کی اوٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے ہو. پھر خوش ہونا. اللہ کے جتنے بھی اسماء جلالیہ ہیں ان سے جتنا بھی جلال، قہر، عذاب ظاہر ہو کر مخلوق پر نازل ہونے لگے تو اس سارے جلال کو روک کر خود میں جذب کرنے والے کو کاظم کہتے ہیں. کیا بات ہے! نعرہ علی، کیا بات! آباد رہیے مولا. ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے. مولا اپنا سایہ اسی طرح ولایت پر آپ پر قائم و دائم رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور مولا کے اسما پر ہی ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جو کم از کم کرنا چاہیے. اور سفر تو چلتا ہی رہتا ہے، کل اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، ارتقا ہوتی رہنی چاہیے. صرف غصہ پی جانے والا نہیں. ہاں، وہ آپ کسی عبد الغفور چودھری کے بیٹے کا نام رکھ دو بھائی کاظم، وہ پی جائے گا غصہ. لیکن جو مالک کا ہے،
وہ غصہ پی جانے والا ہے. کس کا؟ اپنا غصہ پی جانے والا ہے. پی جانے سے کیا مراد ہے؟ پی جانے سے مراد جذب کر لینا ہے نا. اللہ اور نافرمان مخلوق کے درمیان میں جو رحمت للعالمین کا بیٹا قاسم بن کے کھڑا ہے اور مخلوق تک آنے والے اس کے سارے عذاب، اس کے قہر، اس کا جبر، اس کا غصہ، وہ سارا خود پر لے کر مخلوق کو بچا لیتا ہے، مخلوق کو روک لیتا ہے، مخلوق کو بچا لیتا ہے. کیا بات. خود پر کاظمیت جسے کہتے ہیں کاظمیت، اللہ کی کاظمیت کا ظاہری بدن لے کے آیا میرا بادشاہ. اس کی کاظمیت کا بدن، اس کی کاظمیت کا بدن میں کیا کہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی بہت بڑے جنگجو نے جنگ میں جو جنگی لباس پہنا ہوتا ہے اس میں اس کی سپر ہوتی ہے، اس کی ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے. کاظمیت یہ وہ لباس ہے، یہ وہ لباس ہے سرکار موسیٰ کاظم، اللہ کی کاظمیت کا وہ لباس ہے جو مخلوق کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، مخلوق کو اپنے حصار میں لیے ہوئے. جیسے اوزون کی لیئر ہے نا، وہ سورج کی جو شعاعیں آ تو رہی ہیں زمین پہ سورج کی، نہیں آ رہی ہیں، ان شعاؤں سے وٹامن بی آ رہی ہے. وٹامن ڈی آپ کو کون کون سی وٹامنس ملتی ہیں؟ ڈاکٹر بتاتے سجیسٹ کرتے ہیں جی آپ میں فلاں فلاں وٹامن کی کمی ہے، وہ آپ کو میڈیسنز بھی لکھ دیں گے، فوڈ سپلیمنٹ لکھ دیں گے، وٹامنس کی جو گولیاں وہ آپ کو لکھ کے ساتھ کہیں گے یار تھوڑی دیر بھیا ذرا بہت بیٹھ لیتے ہو اسی میں، ذرا آدھ گھنٹہ جا کے چھت پہ ذرا دھوپ بھی سیکو، یعنی اس کے ذریعے آپ تک آ رہا ہے نا. لیکن جو خطرناک شعاعیں ہیں وہ شعاعیں اوزون کی لیئر جو ہے یہ خالق نے بنائی ہوئی ہے، وہ روک لیتی ہے. تو بس آپ یہی سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے تو بس آ ہی رہا ہے، اس میں جو مخلوق کے لیے عذاب ہے نا، تو پھر سمجھ لیجئے مخلوق کے لیے اوزون کی لیئر ہے یہ میرا بادشاہ سرکار. کیا بات، کیا بات، کیا بات. جیو جیو قبلہ، جیو جی. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. اور ایسا میرا مالک رحیم کریم، ایسا میرا مولا، بڑی باکمال مالک سے جو احادیث میرے مولا سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کا اب یہ پتہ نہیں یہ جو میں ان کی میں کیٹیگری آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس طرح کیٹیگرائز پتہ نہیں پہلے آپ کی سماعتوں سے یہ گزرا ہے یا نہیں، کسی ذاکر صاحب یا خطیب صاحب نے کیا. سرکار مولا موسیٰ کاظم آل محمد ائمہ اطہار میں سے وہ ذات اقدس ہیں کہ جن سے جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر احادیث اسرار الہیہ پر مشتمل ہے. اوہ کیا بات. اسرار ہے مولا کے، بادشاہ مولا محمد کے معراج کا اسرار، مولا علی بادشاہ کا اسرار، مولا حسین مالک. یعنی مولا کی گفتگو ہی ایسی ہوتی تھی کہ اس گفتگو میں اسرار سے بھری ہوئی گفتگو ہوتی تھی مالک کی. اسی لیے اب میں آپ کو مثال دوں، شاید پہلے بھی آپ کی سماعتوں سے گزری ہو، میں یہ 2-4 بار میں پڑھ چکا ہوں اس کو. بادشاہ اپنی مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما ہے تو ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا مولا جنت کہاں ہے؟ تو مالک اٹھ رہے تھے، مولا اپنی مسند سے اٹھے ہیں تو اپنی نالین پہنی ہے تو اٹھنے لگے، کہا مولا بتا دیجئے جنت کہاں ہے؟ مالک سرکار مولا موسیٰ کاظم نے اپنی نالین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ادھر ہے جنت، اور یہی ہے میری آپ کی جنت، ہر علی والے کی جنت، ہر مالک محمد بادشاہ کے عاشق کی جنت وہی ہے، کیونکہ ان قدموں میں وہی نالین ہے جو مولا محمد کے قدموں سے لپٹ کے اللہ کے پاس چلی گئی تھی. کیا بات، کیا بات. اچھا دوسرا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا وہی سوال تھا. کہا مولا اگر جنت یہاں ہے تو بادشاہ پھر جہنم کہاں ہے؟
کہا جو اس کے قریب ہے، نالائن کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس کے قریب ہے وہ جنت میں ہے، جو میری نالائن سے دور ہے وہی تو جہنم میں ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات، آپ سلامت رہیے۔ تو مالک کی گفتگو کا انداز ایسا تھا اور بیان ایسا تھا کہ مولا کی جو فرامین احادیث ہیں وہ زیادہ تر اسرار پر مشتمل ہے۔ اب میں ایک اور آپ کو حدیث مالک کی میں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک واقعہ بڑا باکمال ہے مالک کا، وہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سرکار مولا علی بادشاہ، آپ نے کتنے فضائل میرے مولا کے سنے اپنی زندگی میں، حالانکہ وہ فضائل نہیں ہیں جو آپ نے سنے ہیں۔ یہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اور اگر آپ تک پہنچ گیا تو ایک بڑا پیغام، ایک بڑی بات بن جائے گی۔ آپ نے زندگی میں کتنے مولا علی بادشاہ، ہر ذاکر صاحب آتے ہیں، آپ نے 500 مجلس سے بھی کسی ذاکر خطیب صاحب کی آپ نے سنی ہے تو وہ 500 دفعہ مولا کے فضائل اور مجھ خیر سے جو آپ نے 2-4 بار سنا پھر فضائل ہو، کتنے فضائل سنے، ان میں سے کوئی بھی مولا کے فضائل ہیں ہی نہیں، ہیں ہی نہیں مولا کے، یہ سب واقعات ہیں، فضائل کہاں ہیں؟ یہ میں ممبر سے کہتا ہوں، ابھی بھی ماشاءاللہ ساری دنیا لائیو سن رہی، میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف بادشاہ مولا علی پر ہی آ جائے، یہ صرف ابھی پہلے امام ہیں، آپ انہیں پہ آ جائیں، یہ ولایت کا آغاز یہیں پہ آ جائیں۔ مولا علی کی زندگی ظاہری حیات طیبہ، عالم ناسوت میں اپنے ہمیشہ سے موجود نور کو جب ظاہر فرمایا تو آپ وہ 13 رجب بادشاہ کا کعبے سے وہ مسجد کوفہ تک، آپ مجھے یہ بتائیے اس میں فضائل کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ میں آنا یہ مولا کی فضیلت ہے؟ ارے بھائی واقعہ ہے، علی کعبے میں آئے، شکر کرو آج تمہارا سجدہ کعبے کی طرف ہے، علی اگر ابو طالب کے گھر آ جاتے وہیں سجدہ کرنا پڑتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہی کرنا پڑتا۔ یہ تو واقعہ ہے، کل اجدر کو چیر دیا واقعہ ہے، مولا ذوالفقار نازل ہوگی واقعہ ہے، جنگ فتح کر لی واقعہ ہے، شجاعت دکھائی مار دیا اتنے لوگوں کو جہنم واصل واقعہ ہے، خیبر اٹھا لیا واقعہ ہے، مولا نے وہاں خطبات دیے واقعات ہیں، مردے کو زندہ کر دیا واقعہ ہے، بیمار شفا دے دی واقعہ ہے، وہ اتنے اونٹ آ رہے تھے سب صدقہ زکات دے دی واقعہ، انگوٹھی دے دی واقعہ ہے، حتیٰ کہ ضرب لگ گئی بادشاہ کو، فستو برب الکعبہ واقعہ ہے۔ فضائل کہاں ہیں علی کے؟ علی بادشاہ کی فضیلت بیان ہی نہیں ہوئی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کیا ایک ہی بار کہا ہے، آپ سے محبت اور انسیت کا معاملہ ایسا ہے کہ اکثر بہت سی ایسی باتیں جو کہیں کے حصے کی نہیں ہوتی یہاں آ جاتی، ایک ہی بار کہا ہے میں نے وہ جملہ ابھی تک، اور اپنا جو وہ آنے والے ہیں والی نشستیں جو ہماری انشاءاللہ بہت عنقریب بس یہ سفر کے اختتام پہ ان کا آغاز کر دیں گے ہم دوبارہ سے، تو اس میں نے کہا تھا، اور اپنی زندگی کے مالک کے وہ کرم، مالک کے وہ لطف، وہ احسان جو انگنت اس بادشاہ نے فرمائے، جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی بھی اگر میں سجدے میں سر رکھوں اور بلکہ سجدے میں سر رکھ کے کاٹ کے وہیں چھوڑ دوں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اتنا پیارا جملہ کہ میں نے کہا تھا ایک بار کہ علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہو، علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، چپ، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ خاموشی ہی علی کی فضیلت بیان کرے گی، لفظ کر ہی نہیں سکتے، کیا بات، لفظ کیا کہہ دیں گے آپ، جو کہیں گے وہ بعد میں ہے، علی پہلے، علی تو علی کی عین سے بھی پہلے ہے، کیا بات ہے، کیا بیان کریں گے، کہہ نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے مولا کی ایک حدیث، میں نے یہ ساری بات مولا کی اس حدیث کے لیے کی، سرکار موسیٰ کاظم، وہ علی کے مخلوق جس کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا اس علی بادشاہ نے تھوڑا سا اپنا کہیں کوئی تعارف کروایا، وہ بھی میرے بادشاہ کی ظاہری توحید کا تعارف، رسالت کا تعارف، امامت کا، ولایت کا۔
اب ظاہری حیات طیبہ کے بادشاہ کے جب بالکل آخری دن تھے تو یہ جتنے خطبے آج بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے نا، جیسے کہ خطبۃ البیان، خطبہ افتخاریہ، خطبہ تتنجیہ، حدیث طارق، ایسی فہرست ہے وہ بادشاہ کی جس میں مولا نے امامت کا تعارف کرایا، ولایت کا تعارف کروایا، اس میں بتایا مولا نے کہ کون ہوتے، اختیارات الہیہ کیسے ہمارے، تو وہ آج بھی ہضم نہیں ہوتے، وہ تب بھی نہیں ہوئے تھے. تو مولا نے جب یہ خطبات دیے، اس میں سے بصرے کے بھی ہیں خطبہ، تو بس اس کے بعد ایسی مخالفت شروع ہوئی مالک کی جو ضربت تک آئی. خیر ایک تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں مخالفت کا جو معاملہ تھا، لیکن ان خطبات کے بعد تو وہ پھر معاملہ عوام الناس میں پھیل گیا نا. مالک نے اتنا سا بتایا تھا، وہ کیا تعارف اتنا سا، آپ خطبۃ البیان پڑھیے جن کے نام لیے میں نے، اب ذرا پڑھیے تو آپ کو اتنا سا تاریخ کو بیان کر رہے ہیں. تاریخ غیب کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اب یہ غیب کے خزانے کیا ہیں؟ غیب کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں. غیب کے خزانے ہیں کیا؟ تو پڑھیے نا پھر وہ حدیث قدسی، جب وہ خود کہہ رہا ہے کن تو کنزل مخفیہ، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. علی کہہ رہا ہے کنجی میرے پاس ہے. کیا بات ہے. تو ایسے معاملات سے یہ صرف حدیث طارق کا ایک میں نے چھوٹا سا، تو خطبۃ البیان انا صاحب الصلاۃ، میں صلاۃ کا مالک ہوں، انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ، اور پھر انا ساجد، انا مسجود، انا عابد، انا المعبود. اب ان کی شرح کے لیے پورے جو ہیں وہ دفتر کے دفتر ہمارے اساتذہ نے بھی رکھے. مولا موسیٰ کاظم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ باتیں میں نے کیوں کہی ہیں، انہیں ذرا نظر میں رکھو. صرف مولا علی کے لیے نہیں، مالک نے یہ لفظ استعمال کیا، مولا سرکار موسیٰ کاظم نے نحنو کہہ کے ہمارا ذہن میں رکھنا. اب اصحاب بیٹھے ہوئے اور خود سوال ہو گیا، مولا کہہ رہے ہیں یاد رکھنا، سونے کے قلم سے اس کو لکھا جائے نا. یہ سب پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا. وہ فضائل نہیں جو مخلوق بیان کر رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا ذہن میں. وہ جو کہیں تھوڑے مولا نے خود بیان کر دیے، ان کی بات کرنے لگے مولا موسیٰ کاظم. سرکار مولا موسیٰ کاظم نے کہا ہمارے وہ فضائل جو ہم نے تم میں بیان کیے ہیں وہ بہت کم ہیں، مگر تم حیران کن ہو. یاد رکھنا یہ کم ہیں، ابھی جو ہم نے بیان نہیں کیے وہ اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہیں. آپ خود سوچئے، انصاف کیجئے کہ وہ جو اس سے زیادہ حیران کن ہے مالک وہ بیان کر دیں تو کیا بنے. اب وہ ہوگا جب وہ آنے والا آئے گا تو وہ بیان کرے گا جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. تو اب اس سے زیادہ حیران کن کیا ہوگا مجھے بتائیے. وہ کہہ رہا غیب کے خزانے کی کنجیاں میرے پاس ہیں، وہ کہہ رہا کن تو کنزل مخفی، وہ کہہ رہا انا علم اللہ، وہ کہہ رہا کلو شیء قدیر. کیسے؟ میں علم کے ذریعے ہر شے پر جو ہے وہ میں اپنا اختیار رکھتا ہوں. وہ کہہ رہا میں خلق کرتا ہوں، یہ کہہ رہا قم باذنی. وہ کہہ رہا میں سورج غروب کرتا ہوں، طلوع کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے واپس آ جا. وہ کہہ رہا میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ حیران کن. ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کیا، یہ کس طرح ہو گیا، اتنی طاقت. علی بادشاہ خیبر خزر اکھاڑ لیا، کہاں گیا، دروازہ پھاڑ دیا، یہ قوت پر یہ کہاں سے آ گئی تلوار، اور آسمان سے اتری، اللہ کا لوہا الحدید علی کے ہاتھ میں، علی چل. حیران پریشان کس بات پر؟ مالک خیر کم ہے، ابھی جو ہم نے بیان نہیں کیا وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے. اب آپ سنیے، ممبر سے میں نے ابھی تک نہیں پڑھائی، آج بس آپ کے حصے میں یہ آ گیا، وصول کر لیجئے گا. جیسے آپ بھی بیٹھے نا،
سوچ رہے ہوں گے آپ، میں جب یہ پڑھ رہا تھا جان رہا تھا میں بھی سوچ رہا تھا. انصاف سے بتائیے انتصار بھائی تشریف فرمائیں آپ یا باقی میرے جتنے مومنین مومنات میرے بھائی بہن میرے جتنے بزرگ دوست میرے جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ ہوں مولا کی بزم میں ابھی بھی ہیں یقیناً. مالک وہ وقت بھی دکھائے کہ ظاہری طور پہ آپ مولا کی محفل میں انشاءاللہ. جب ایسی بات ہو تو من کیا چاہے گا، مطلب کیا پہلی بات کیا آئے گی دل میں کہ مولا نے کہا بھئی دیکھیے جو فضائل ہم نے بیان کر دی ہے نا ہمارے بڑے حیران کن ہیں. اب جی بادشاہ واقعی بڑے حیران کن، ہاں مگر کم ہے. ابھی جو ہم نے نہیں بیان کیے نا وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے. آپ یقین کیجئے کوئی بھی صاحب ظرف صاحب عقیدہ بیٹھا ہوگا تو ایک ہی بات کہے گا، مولا تو وہ جو اس سے زیادہ حیران کن ہے پھر وہ کیا ہوگا؟ کیا بات، مولا کچھ وہ بھی بتا دے. اب سنیے گا، ایسا ہی کوئی دیوانہ بیٹھا تھا آپ کے میرے جیسا. مولا نے کہا جو ہم نے بیان نہیں کیا وہ کہیں زیادہ حیران کن ہے اس کی بنسبت جو ہم نے بیان کر دیا ہے اپنے بارے میں، اسے ایسا ہی سمجھ لو. اور کتنا زیادہ حیران کن ہے وہ مولا نے مثال بھی دی. کہا اور اسے ایسا ہی سمجھ لو جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ میں سمندر میں سے پانی لے گیا، وہ جو چونچ میں لے گیا ہم نے وہ بیان کیا ہے، سمندر ابھی باقی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، جی جی اللہ آپ سلامت رہیے. ابھی ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا ایک اور شخص، مولا تھوڑا سا کچھ مطلب اچھا بعض اوقات تجسس ہو جاتا ہے اس بات پر. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ خطابت کی معراج ہے. مولا بلند درجات کو مزید بلند فرمائے. میں تو استاد کہتا ڈرتا ہوں، ہم نے کبھی شاگردی کا حق ادا نہیں کیا تو کیسے کہوں میرے بڑے میرے باپ کی جگہ میرے استاد ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب علی مقامہ، بس ان کی ڈیوٹیاں اٹھائی ہیں ہم نے، کہاں ہم کوئی شاگردی کا حق ادا کر سکے. تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں مولا کے اسم. خطابت کی معراج اس کا نقطہ عروج اس کا یہ ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہوں سامع پر وہ جو سن رہا ہے اس پہ چھا جائے، وہ اس کے تجسس میں مبتلا ہو کر خود کہہ اٹھے بتائیے نا اب اس میں راز کیا ہے، بتائیے نا یہ بات کیا ہے، اب اس کا نتیجہ دیجیے. اب یہ خطابت کی اب خالق خطابت خالق علم وہ بیان کر رہے ہیں تو کیسے بیان کر رہے ہوں گے. تو ابھی تو کتاب کے سینے میں سے لے کے دے رہا ہوں میں آپ کو. تو سوچئے جب کتاب نے الکتاب سے لیا ہوگا اور الکتاب نے ام الکتاب سے لیا ہوگا اور ام الکتاب نے لسان اللہ سے، اور جب لسان اللہ خود بیان کر رہی ہوگی تو کیا منظر ہوگا. کیا بات. تو ایسا ہی تھا مولا کچھ کہا کیا میں بتاؤں تمہیں. بادشاہ کا سامنے جو ہے حجرہ اقدس، اس کے ساتھ جگہ تھی جہاں مالک کی سواری، ظاہری طور پہ آپ گھوڑا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پہ گھوڑا نظر آ رہا تھا، وہ موجود کھڑا. تو مالک نے اس کی طرف دیکھا ایسے. اب ہم کیا بتائیں اس کو. اب یہ اس کا لطف ظاہری بات ہے اب میں آن لائن ہوں، میں کوشش کروں گا آپ کو میں وہ اس انداز میں دے سکوں. تھوڑا سا ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک ماحول ایک منظر کا ایک الگ بن جاتا ہے، منظر نگاری جسے کہتے ہیں. تو بالکل سامنے وہ حجرہ موجود تھا جہاں پر مالک کی سواری تھی. تو اب وہ کہہ رہا ہے مولا کچھ تو دیکھیں وہ جو وہ بہت حیران کن ہے نا، بس اس میں سے تھوڑا سا ایسے بس. ارے کیا بتائیں ہم. اچھا چلو یہی دیکھو. اب مالک نے کہا اب یہی دیکھو، اشارہ کر رہے ہیں اپنی اس سواری کی جانب جو وہاں پہ گھوڑا بندھا. کہا اچھا اب یہی دیکھو. اب جب مولا نے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے جہاں وہ گھوڑا بندھا ہوا. جب اس کی طرف دیکھنے لگے نا تو وہ آسمان کی طرف ایسے بلند ہونا شروع ہوا جیسے نور بلند ہوتا ہے. بلند ہوتے 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 ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. اب یہ جو جہاں بیٹھے ہوئے تھے مبہوت سب دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے نظروں سے غائب.
بالکل غائب, نظر آنا بند. جب بالکل نظر آنا بند ہوا تب انہیں ہوش آئی کہ کچھ ہو گیا ہے. پھر جیسے واپس آئے دنیا میں, مولا یہ کیا ہوا؟ کہ تم کہہ رہے تھے نا, وہ جو ہم نے بیان نہیں کیا, وہ جو اس سے زیادہ حیران کن ہے وہ دکھا. کہا مولا وہ تو ٹھیک ہے, قیامت کا جملہ ہے, اس جملے کی شرح نہیں کرنی ہے, آپ تک پہنچانا ہے بس میں نے. کہا مولا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مولا یہ سواری جب بلندی کی طرف جا رہی تھی, مولا آپ کے بیٹے علی رضا اس پہ تشریف فرما تھے, یہ اس کے سمیت چلی گئی ہے. کہاں گئی؟ کہا فکر کیوں کرتے ہو, وہیں سے ہو کر آ جائیں گے جہاں سے محمد ہو کے آئے تھے. کیا بات ہے, آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. اس کے اندر اسرار, لطف, چاشنی مالک کا سارا کچھ اس کے اندر پنہا ہے. اور ایسی دلیل مالک نے رکھی جو بیان کیا حیران کن ہے, لیکن جو ابھی نہیں کیا وہ اس سے زیادہ اچھا. بیان کیا کیا تھا؟ بیان کیا تھا واقعہ معراج. اب قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں لے گیا اپنے عبد کو, اللہ تو کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے عبد کو, اس نے تو بس یہ لکھ دیا میں لے گیا, اور پھر آگے معراج کا حصہ. اب کیسے لے گیا؟ اللہ نے تشریف لائے اور بادشاہ مالک محمد کو ساتھ لے گئے. ابھی یہ تو نہیں ہے نا لے گیا, اب یہ مولا محمد نے بیان کیا کیسے لے گیا. بھائی براق آیا, ہم براق پہ بیٹھے, جبرائیل ساتھ تھے, پھر ہم چلے اور یوں یوں ہم ایسے گئے اور وہاں گئے, اور اس طرح پھر آسمان کے دریچے کھلے, اور پھر یوں ہم ساتویں آسمان پر, پھر وہ سدرا, اور وہ پھر براق وہاں چھوڑ دیا. پھر آگے ہمیں غور سواری ملی, پھر ہمیں بحرم ملا, پھر ہمیں رفرف ملا, اور اس سلسلہ کبھی مالک نے چاہا انشاءاللہ معراج مالک کی پڑھیں گے تو یہ سارے تسلسل اور مالک کی ساری سواریاں, کیونکہ عموماً براق پہ رک جاتے ہیں لوگ. براق بھی ایک منزل پہ پہنچ کے رک گیا تھا, بتا دوں آپ کو. سدرا پر جبرائیل رکے تھے, براق بڑھ گیا تھا, لیکن ایک مقام ایسا آیا تھا براق بھی رک گیا تھا. وہاں سے پھر ایک اگلی سواری, پھر وہ سواری ایک جگہ رک گئی, پھر وہاں سے ایک اور سواری. یہ مولا نے کہا بھائی وہیں جا رہے ہیں جہاں بادشاہ مالک ہمارے جد اطہر سرکار مولا رسالت مآب سرکار مولا محمد گئے تھے, بس آ جائیں گے. آپ نے غور کیا اس میں, یعنی جب کلو نام محمد کے پہلے محمد گئے تھے تو سواری وہاں سے یہاں آئی تھی اور لے کر گئی تھی. اب کلو نام محمد کے یہ 7ویں محمد کے کہنے پہ جو 8واں گیا, اب یہاں کی وہاں گئی ہے اور واپس آئی. کیا بات, حیران کن ہے نا, وہاں سے یہاں آئی تھی, یہ یہاں سے وہاں گئی ہے. بہت زیادہ حیران کن ہے, بہت زیادہ. خیر ایک اور بڑی بات کمال, اور یہ میں اس لیے بھی میں نے رکھی کہ اس کو اختتام پہ انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا کہ انتصار بھائی آپ اور آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ذکر سے, جو اس کو ممکن بنا رہے ہیں کسی بھی انداز میں, نظر, نیاز, ہدیہ, کام, کوشش, صف ازا, اور جتنے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ روایت اور مولا کا فرمان, مختصراً میں اس کو دوں گا جلدی سے, اگر واقعی ہم نے اپنی سماعتوں سے اپنے دل میں اتار لیا, آپ یقین مانیے اس زمانے میں, اس وقت میں آپ کو عقیدے سے متعلق جتنے مسائل درپیش ہیں, محبت, عداوت, بغض اور مالک کی ولا, اس سے متعلق جتنے بھی مسائل درپیش ہیں, میں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہوں, سب ختم ہو جائیں گے. کس سے دعوت رکھنی ہے, کس سے محبت, کہاں بغض, کہاں کیسا حل ہو جائیں گے. میں بتا رہا ہوں, میں دعوے کے ساتھ یہ بات ذکر کا صدقہ مالک. ایک شخص آیا مولا کے پاس, مولا بہت دور رہتے ہیں, ظاہری طور پر ہماری بستی بڑی دور ہے, مولا وہاں سرکار مولا موسیٰ کاظم بادشاہ. ابھی آپ دیکھیے مولا کے فرامین ایسے ہیں کہ ان کے ایک ایک فرامین کی وہ دھیرے دھیرے تشریح کر رہا ہوں, اور وقت جو ہے دیکھیں کس طرح کامل ہو گیا. کہاں مالک کے فضائل, وہی میں کہتا ہوں کہ کہاں پڑھے جاتے ہیں فضائل سرکار. بالکل ایسے ہی.
مولا بڑی دور رہتے ہیں ظاہری طور پر، تو آپ کی اس طرح زیارت کرنا، آپ دیکھیے یہ تو آج کا دور آ گیا نا، آپ مجھے یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اس سہولت کے ذریعے اپنی جگہ پر بیٹھ کے، پہلے تو نہ تھا ایسا. مولا تو اختیار رکھتے تھے کہیں کچھ دیکھ لیں کچھ دکھا دیں، بشر کے اختیار میں تو نہیں تھا. اب انہیں تو مولا کی زیارت کرنی ہے تو وہ جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ کوئی 5 دن کا، کوئی 10 دن کا، کوئی مہینے کا، کچھ سال کا سفر کر کے آتے تھے. یعنی آنا جانا ان کو 1 سال سے زیادہ ہو جاتا تھا، تو وہ کرتے تھے ایسے ایسے دور سے، اس سے بھی بہت زیادہ. مولا جی دل بڑا کرتا کہ آپ کی زیارت کرتے رہیں. بڑے خوش نصیب ہیں مولا یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو ہمیں یہ خوش نصیبی نہیں ہے. مولا جی کو کرم کر دیں آپ. اب وہ صحابی جو حج کے لیے آیا اور اس کے بعد مولا سے ملاقات کے لیے آیا اور مولا سے یہ سوال کر رہا ہے. اب مالک نے جو جواب دیا ایک ہی سطر میں، آدھی سطر میں، لیکن اس جواب کو دینے سے پہلے میں ایک طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ وجہ اللہ، جبکہ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود نہیں ہے، چہرہ ہے. یعنی وجود نہیں ہے اور چہرہ ہے. اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے آنکھیں، وجود نہیں ہے آنکھیں ہیں. اور جب تم دعا کرتے ہو اللہ سنتا ہے، وجود نہیں ہے لیکن اور میں اپنی روح جب اس میں پھونک دوں، وجود نہیں ہے، روح ہے. اللہ روز معاشر اپنی ساکھ سے، اپنی پنڈلی سے ایک کپڑا ہٹائے، اب وجود نہیں ہے، پنڈلی ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں بھی ساری جتنی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، وجود یہ سب مان لیں. اس میں ابھی میں صرف اور صرف وجہ اللہ کو آپ کے سامنے، کس کا چہرہ؟ اللہ کا. اب ظاہر بات ہے اللہ کا اپنا تو نہیں، وہ تو وجود نہیں رکھتا. نہ حل ہوتا معاملہ اگر بادشاہ مالک محمد مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نہ کہتے یا علی انتا وجہ اللہ، یا علی آپ وجہ اللہ. اچھا ایک بات بتائیے، اچھا اسی کو پھر مولا مالک حسین بادشاہ نے بھی اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، مولا وہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اچھا اسے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو، ہمیں دیکھو. زیارتنا زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وجہ اللہ. مولا علی وجہ اللہ ہوئے نا، تو مولا حسن کیا وجہ اللہ نہیں ہوئے؟ بے شک ہوا. مولا حسین، مولا سید سجاد وجہ اللہ، مولا باقر بادشاہ وجہ اللہ، مولا صادق بادشاہ وجہ اللہ، تو مولا موسیٰ کاظم بادشاہ وجہ اللہ، اور مولا علی رضا بادشاہ وجہ اللہ. وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، وہی چہرہ زیارتنا زیارت اللہ، اس نے ہماری زیارت کی، اللہ کی زیارت کی. اب یہ معاملہ یہاں تو ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حجت اللہ ہیں. بے شک حجت کو دیکھا، حجت کہہ رہی ہے مجھے دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، بس وہ واجب الوجود وہ نظر نہیں آتا، اس کو دیکھنے کی بات بھی نہ کرنا، ادھر دیکھ لیا ہمیں بس. اچھا اب ہمیں دیکھ لیا سے مراد مولا موسیٰ کاظم کو دیکھ لیا. اچھا نہیں دیکھ سکے مولا موسیٰ کاظم کو، نہیں دیکھا مولا علی رضا بادشاہ کو دیکھ لیا، تو غلط ہو گیا کوئی؟ ایک ہی بات ہے، وہ بھی وجہ اللہ ہے، ایسا ہی ہے نا. بے شک ٹھیک ہو گیا. یہی معاملات پیچھے کی طرف ہیں، آپ مطلب سبھی مولا صادق بادشاہ اور پھر وہ اور آگے کی طرف بھی سارے. یعنی وجہ اللہ کی جگہ پر وجہ اللہ آ سکتا ہے. بے شک وجہ اللہ کی جگہ پر وجہ اللہ. تو مولا علی وجہ اللہ تھے جب ظاہری پردہ ہوا مولا حسن وجہ اللہ، مولا حسن وجہ اللہ ظاہر پردہ ہوا مولا حسین وجہ اللہ، مولا سید سجاد وجہ اللہ، مولا باقر، مولا صادق، مولا کاظم بادشاہ وجہ اللہ، مولا رضا، مولا تقی نقی وجہ اللہ، مولا عسکری وجہ اللہ. اب امام زمانہ بھی وجہ اللہ. اب امام زمانہ کی جگہ پر اگر کوئی خود کو امام کہتا ہے تو پہلے یہ بتائے کیا وجہ اللہ بھی ہے؟ لعنت اللہ. جواب دینا پڑے گا. اور اگر وجہ اللہ ہے تو اللہ نے کہا جس طرف رخ کرو گے وہیں اس کا چہرہ ہے، تو کیا یہ وہی چہرہ ہے؟ اگر وہی چہرہ ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ زیارتنا زیارت اللہ؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں.
آئیے مولا کے فرمان کی طرف واپس تیزی سے. مولا کیا کریں, بہت دور رہتے ہیں, کوئی سبب بنا دیں بادشاہ. یہ سمجھیے آج مولا کا وقت بھی کامل ہو رہا ہے. مالک کے ذکر کا جو تحفہ باب الحوائج سے شروع ہوا, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, باب الحوائج پھر دعا, موسیٰ اور سرکار کا اسم قاظم, اسے ذہن میں رکھ کے پھر باب الحوائج, پھر آپ مانگیے گا. اور یہ جو مولا کے فضائل, مولا کے جو فرامین میں نے آپ کے سامنے چند رکھے اور ان کی شرح بیان کرنے کی کوشش کی, جس میں یہ آخری ہے, اسے ضرور مولا ہم چاہتے ہیں آپ کی زیارت کر لیں, روز کر لیں بادشاہ, روزانہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, بہت اچھا ہو جائے گا. بہت دور ہے, سالوں کا سفر ہے بادشاہ, آتے ہیں یوں ہم تو پھر اگلی بار آنے کے لیے پھر رخت سفر باندھیں اور گھر بار کے سلسلے. کہاں ہو سکتی ہے آسانی تمہارے لیے مولا موسیٰ قاظم بادشاہ, ہاں ہو سکتی ہے آسانی تمہارے لیے. اب وہ سارے خوش ہو گئے, وہ پورا ایک گروہ تھا جو اکٹھے آئے تھے. ارے مولا کیا کہنے ہیں, تو بڑا کمال ہو جائے گا, مولا بتائیے ہم کس طرح آپ کی زیارت کر سکتے ہیں. اب وہ ان سب کے ذہن میں الگ الگ باتیں کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہو سکے گا, مولا کیا کہیں گے, کوئی ہمیں اختیار دے دیں گے مولا, یا کہیں گے کہ میں آ جایا کروں, کیا ہونے جا رہا ہے کچھ. لیکن جانتے ہیں کہ اس بادشاہ نے کہا ہے کہ جو تم سن چکے ہو حیران کن, جو نہیں بتایا وہ اس سے زیادہ. کیا بات ہے قبلہ, بے شک. اب یہ ذہن میں ہے کہ مطلب کچھ بھی حیران کن ہو سکتا ہے. مولا نے کہا کسے دیکھنا چاہتے ہو, کسے دیکھنا چاہتے ہو, ہماری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو. اب مولا دلیل بنا رہے ہیں, استدلال آپ دیکھیے گا مولا کا. پھر آخری منطقی جملہ دیکھیے کہ ہماری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو. کہ مولا آپ کی زیارت, آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مولا. ختم مرتبہ بادشاہ مالک محمد نے کہا ہے تو آپ ہی تو ہیں وہ علی کا چہرہ اس زمانے میں, جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے, جس کا ذکر کرنا, اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بادشاہ قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ وجہ اللہ آپ ہی تو ہیں میرے بادشاہ. تو ہم وہ آپ کی زیارت ہونا, زیارت اللہ, مالک آپ کی زیارت کر لیں تو وہ اللہ کی زیارت ہوگی بادشاہ میرا مولا. اچھا تو ہماری زیارت اس لیے کرنا چاہتے ہو اللہ کی زیارت ہو جائے, یا اس کا ثواب مل جائے, یا وہ مقام مل جائے. اور ہمارا چہرہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہو, ہماری زیارت اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تم وجہ اللہ دیکھ لو, اللہ کا چہرہ دیکھ لو, بہت قابل غور, اللہ کا اس کی زیارت ہو جائے, اس کا چہرہ دیکھ لو, عبادت ہو جائے, یہ بھی مقصد. بے شک آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اگر یہی عبادت تمہیں تمہاری بستی میں مل جائے تو کیا کہیں گے. کہا یہی عبادت اگر تمہیں تمہارے گھر میں مل جائے تو, یہی زیارت اگر تمہیں تمہاری بستی اور تمہارے گھر میں مل جائے تو, ان کا مولا کیا کہیں. انتصار بھائی قیامت ہے مولا کی یہ حدیث, کاش آج کے شیعان حیدر قرار علی بادشاہ کی ولایت اور عزاداری حسین پہ اپنا دم نکالنے والے اس کو سمجھ بھی لیں. مالک نے کہا چاہتے ہو تمہیں تمہاری بستی, تمہارے علاقے, تمہارے گھر میں وہی عبادت ملے جو اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی ہے وجہ اللہ. چاہتے ہو وہی عبادت جو اس کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی ہے, وہی زیارت. کہا جی بادشاہ. کہا تو پھر اپنے اس مومن بھائی کے چہرے کی زیارت کر جس کے دل میں ہمارے دادا علی کی ولایت ہے. کیا بات ہے, نعرہ اللہ. آپ یقین مانیے مولا کو ماننا اور مولا کی ماننے والی بات یہاں بڑی یاد آتی ہے مجھے کہ بادشاہ نے ایسی کمال حدیث یہ ارشاد فرمائی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا کسوٹیاں ہم نے بنا رکھی, لیکن اگر کوئی علی بادشاہ کی ولایت پر ہے اور قائم ہے اور انکار نہیں, تقصیر نہیں, بادشاہ فضائل ہیں, تیری فضیلت ہے, اس نے بیان کی, یہ کیا, بادشاہ میری سمجھ میں نہیں, مالک تو جانے, تو کوئی ایسا بھیج دے تو سمجھا دے, نہیں تو خود ہی آ جا پھر سمجھا دے. انکار نہیں ہے, نہیں سمجھ. جس کے دل میں ہے بادشاہ کی ولایت نا وہ انکار نہیں کرے گا. بھائی اتنا صحیح کام ہے, کتنا بڑا عالم ہے, وہ عربی کتنی اچھی پڑھ لیتے ہیں, وہ فارسی کتنی اچھی پڑھ لیتے ہیں, داڑھی کتنی ہے, محراب کیسا بنا ہوا ہے, زنجیر کیسی مار لیتے, خما
یہ سب باتیں آگے کی ہیں. یہ بنیادی سی بات ہے. حب ہے بادشاہ کی, ولایت ہے. تو مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت. مولا کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے چہرے کو دیکھنا اللہ کا چہرہ دیکھنا, جیسے یہ دیکھنا عبادت, مولا کہہ رہے ہیں ویسے ہی علی کی ولایت پر قائم مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کیا بات, اس کے چہرے کو دیکھا گیا. اور یہاں معاملات تھوڑا الٹے ہیں. لیکن میں دعا کے ساتھ کہ میرا بادشاہ, میرا مولا, سرکار باب الحوائج, میرا وہ مالک, میرا مولا, آپ کی عطا کردہ علم کو, عرفان کو, آگہی کو, ان لفظوں کو بیان بھی آپ ہی کرتے ہیں, عطا بھی آپ ہی کرتے ہیں, یہ خود بھی آپ ہی ہیں میرا مالک. جو پہنچا دیا گیا, جو سن لیا گیا, میرا مالک اسے قبول فرما میرا بادشاہ. میرا مولا اس کا اہتمام کرنے والے جو جس بھی انداز میں اس کا حصہ رہے ہیں, میرا مولا انہیں رزق کثیر عطا فرما, رزق ولایت عطا فرما, رزق کی 313 اقسام عطا فرما میرا مالک, میرا مولا, میرا بادشاہ. تجھے تیرے اسم موسیٰ کا واسطہ, تجھے تیرے اسم کاظم کا واسطہ, کاظمیت کا واسطہ, مولا ہمارے اعمال بڑے گھنونے ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم بدکار ہیں, ہم گناہ گار ہیں بادشاہ. ہم آئینے کے سامنے ایک منٹ بھی گھڑی دیکھ کر خود کو نہیں دیکھ سکتے بادشاہ. ہم جانتے ہیں, کم از کم اتنا تو خود کو جانتے ہیں بادشاہ. ایک منٹ بھی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے یہ کون ہے میرا مالک, اور تو ہمیں جانے کب سے دیکھ رہا ہے, پھر بھی ہم پہ کوئی عذاب نہیں اترتا, کوئی قہر نہیں برستا, کیونکہ ہمارے سر پہ تو سایہ فگن ہے. ہمارے اس بھرم کو, ہمارے اس مان کو ہمیشہ بنائے رکھنا بادشاہ. ہمیں ہمارے سروں پر ہر مومن, ہر عزادار, ہر محب محمد و آل محمد, ان کے سروں پر اپنی اس قازمیت کا سایہ فرما میرا بادشاہ. مرحومین بزرگوں میں سے مجلس کے بانیان, منتظمین جتنے ہیں اس چینل کے, وہ سب, انتصار بھائی, باقی دیگر تمام لوگ, ان کے جتنے بھی مرحومین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک, ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما, اور ان کی ولایت پر گواہی ہمارے قبول فرما میرا بادشاہ. میرا مولا ہماری نسلوں کو ولائے علی اور عزائے حسین پر قائم و دائم فرما میرا مالک, میرا مولا, میرا بادشاہ. باب الحوائج ہے. آج جو مومن مومنہ جو بھی اس ذکر کو سن رہے ہیں بادشاہ, ان کے ہاتھ پھیلے ہیں, تو خالی ہاتھوں کو نہیں بھیجتا. یا مسبب الاسباب میرا بادشاہ, اے مولا سرکار موسیٰ کاظم, سرکار باب الحوائج, میرا مالک, اس وقت ان کی جو دعا ہے ان کے دل میں ہے, ان کے لب پر ہے, جو بھی دعا ہے مالک اسے قبول فرما بادشاہ. میرا مالک, میرا مولا, سرکار ولی العصر بادشاہ کا ظہور, میرا بادشاہ جب بھی ظہور فرما میرا مالک, ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.